السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سیکھیں گے ماحول کا مطالعہ تیسری جماعت سبق نمبر 18 میرا خاندان اور گھر، صفحہ نمبر 106 تا 111۔ آؤ یہ کر کے دیکھیں۔ خاندان کے لوگوں کی تعداد اور امی ابو کے پیشوں کی مدد سے اپنے خاندان کے بارے میں معلومات لکھو۔ خاندان میں والدین اور ان کے بچے شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ خاندانوں میں دادا دادی بھی ہوتے ہیں۔ خاندانوں میں لوگوں کی تعداد الگ الگ ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، ماں باپ ہمیں چھوٹے سے بڑا کرتے ہیں، ہر طرح سے ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ خاندان میں ہمیں ہر طرح کا تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ غذا، لباس اور رہن سہن کی تمام ضرورتیں خاندان سے پوری ہوتی ہیں۔ خاندان کے دیگر لوگ بھی ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں۔ خاندان کے لوگوں میں آپس میں اپناپن ہوتا ہے۔ ہمیں پیار اور اپنائیت کی وجہ سے خاندان میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ مصیبت کے وقت سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں ہم بیمار نہ پڑ جائیں۔ بیماری کی حالت میں ہمارے والدین ہماری خاص طور پر دیکھ بھال کرتے ہیں۔ چھوٹا خاندان اور بڑا خاندان۔ چھوٹا خاندان، کسی خاندان میں ماں باپ اور ایک یا دو بچے ہوتے ہیں، ایسا خاندان چھوٹا خاندان کہلاتا ہے۔ بڑا خاندان، کسی خاندان میں دادا دادی، چچا چچی، سگے اور چچا زاد، بھائی بہنیں رہتی ہیں، ایسا خاندان بڑا خاندان کہلاتا ہے۔ توسیعی خاندان، اپنے خاندان سے اپنے کئی رشتہ دار جڑے ہوتے ہیں، چچا چچی، ماموں ممانی، پھوپھی خالہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ایسا خاندان توسیعی خاندان کہلاتا ہے۔ رشتہ داروں کی وجہ سے خاندان پھیلتا ہے۔ توسیعی خاندان میں سب ایک گھر میں نہیں رہتے، لیکن ان لوگوں میں محبت اور اپنائیت ہوتی ہے۔ الگ الگ موقعوں پر وہ ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں۔ تمہارے توسیعی خاندان میں کون کون ہے؟ تمہارا ان سے کیا رشتہ ہے؟ تمہارے توسیعی خاندان میں لوگ کن موقعوں پر ملتے ہیں؟ آؤ یہ کر کے دیکھیں۔ شجرہ نسب، تیسری جماعت کی طالبہ ریحانہ اپنے گھر میں فوٹو کا البم دیکھ رہی تھی۔ سالگرہ اور شادیوں کی تصویریں دیکھتے ہوئے اسے کچھ چہرے جانے پہچانے اور کچھ اجنبی لگے۔ کچھ تصویروں میں موجود چہرے اسے بار بار ہر طرف دکھائی دیے۔ ریحانہ نے اپنی امی سے پوچھا، یہ سب لوگ کون ہیں؟ امی نے جواب دیا، یہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اس تصویر میں چچا چچی، ماموں ممانی، دادا دادی اور نانا نانی ہیں۔ ریحانہ نے اپنی امی سے کہا، مجھے اچھی طرح سمجھائیے۔ امی نے ریحانہ کو سمجھانے کے لیے ایک خاکہ بنایا۔ ریحانہ کا شجرہ نسب۔ ریحانہ کے خاندان میں سب سے بڑے ہیں دادا اور دادی۔ دادا دادی سے 3 اولادیں ہیں، چچا، والد اور پھوپھی۔ چچا اور چچی سے 2 اولادیں ہیں، ثانیہ اور ساحل۔ والد اور والدہ سے 2 اولادیں ہیں، سلیم اور ریحانہ۔ گزرتے زمانے کے ساتھ خاندان کی کئی نسلیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس طرح نسلوں سے خاندانی نسب نامہ بنتا ہے۔ اپنے والدین کی مدد سے اپنے خاندان کا شجرہ تیار کرو۔ خاندانی نظام میں تبدیلی۔ وقت کے ساتھ ساتھ خاندانی نظام میں تبدیلی آ رہی ہے۔ کسی زمانے میں دادا دادی، ماں باپ، چچا چچی اور حقیقی اور رشتے کے بھائی، ان سب سے مل کر ایک خاندان بنتا تھا۔ اسے مشترک خاندان کہا جاتا تھا۔ سب لوگ ایک ساتھ رہتے تھے۔ ملازمت، کاروبار، تجارت کے سبب ایک خاندان کے افراد الگ الگ مقامات پر رہنے لگتے ہیں، اس طرح ان کے خاندان الگ بن جاتے ہیں۔
ایسے خاندان کو منفصل خاندان کہا جاتا ہے۔ اس طرح خاندانی نظام میں تبدیلی ہوتی گئی۔ خاندان میں ہماری ذمہ داری، ایک ہی فرد کام کر رہا ہے۔ اس تصویر میں گھر کا ہر فرد کام کر رہا ہے۔ آؤ یہ کر کے دیکھیں۔ اپنے گھر کے کاموں کی فہرست بناؤ۔ تمہارے گھر میں یہ کام کون کون کرتا ہے؟ تمہیں ان میں سے کون سا کام کرنا پسند ہے؟ کیا تمہارے گھر میں لوگ ایک دوسرے کے کام کرتے ہیں؟ پانی بھرنا، کھانا پکانا اور صفائی کسی بھی گھر میں روزانہ کیے جانے والے کام ہیں۔ گھر میں تقریبات ہوتی ہیں، تہوار منائے جاتے ہیں، مہمان آتے ہیں، ان کی خاطر مدارت کرنا پڑتی ہے۔ بزرگوں کی صحت کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ گھر میں اس قسم کے بہت سے کام ہوا کرتے ہیں۔ ان کاموں کو سبھوں نے آپس میں بانٹ لینا چاہیے۔ گھر کے کام سبھی مل کر کریں تو کسی ایک پر بوجھ نہیں پڑتا۔ گھر کے سبھی چھوٹے بڑے کام اہم ہوتے ہیں۔ یہ کام محبت اور اپنائیت سے سبھی کرتے ہیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ آؤ یہ کر کے دیکھیں۔ گھر کی صفائی اور آرائش۔ گھر کی صفائی اور آرائش کے لیے کون سے کام کرنے پڑتے ہیں، ان کی فہرست بناؤ۔ سامان بکھرا ہوا گھر، سلیقے سے سجایا ہوا گھر۔ اوپر دی ہوئی دونوں تصویروں میں تمہیں جو فرق نظر آ رہا ہے، اپنی بیاض میں لکھو۔ اپنا گھر اگر صاف ستھرا اور سلیقے سے رکھا ہو تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ گھر میں ہر طرف سامان بکھرا پڑا ہو تو کسی کو ضرورت کی کوئی چیز وقت پر نہیں ملتی۔ گھر کو صاف ستھرا رکھنا خاندان کے سبھی لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ گھر کا کچرا یہاں وہاں نہ پھینکیں، اسے گھر کی خاص ٹوکری میں ہی ڈالیں۔ کچرا گھر کے باہر تو بالکل نہ پھینکیں، اس سے اپنے ماحول کو صاف رکھنے میں مدد ملے گی۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ گھر کا گیلا اور خشک کچرا الگ کرو، اسے 2 الگ ٹوکریوں میں ڈالو۔ گیلے کچرے سے کھاد تیار کی جا سکتی ہے۔ سوکھے کچرے سے کاغذ، شیشہ اور ٹین الگ کیے جا سکتے ہیں، ان کا دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے، موبائل، سی ڈی، ڈی وی ڈی، پین ڈرائیو، اسی طرح کمپیوٹر وغیرہ الیکٹرانک اشیاء کا استعمال بڑے پیمانے پر ہونے لگا ہے۔ یہ چیزیں خراب ہو جائیں تو ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں۔ ان بیکار چیزوں کا جو کچرا جمع ہوتا ہے اسے ای کچرا کہا جاتا ہے۔ ای کچرا ٹھکانے لگانا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آؤ یہ کر کے دیکھیں۔ آؤ گھر سجائیں۔ سب مل کر طے کرو کہ گھر کی آرائش کس طرح کی جائے۔ آرائش کا جو کام تمہارے لیے ممکن نہ ہو، اس کے لیے گھر کے بڑوں کی مدد لو۔ آرائش کے لیے تم نے کون سی چیزیں استعمال کی؟ گھر کی آرائش کے لیے کن چیزوں کا زیادہ استعمال نہ کیا جائے، ان کے نیچے غلط کا نشان بناؤ اور بتاؤ کہ ان کا استعمال کیوں نہ کریں۔ پھول کا استعمال ہم گھر کی آرائش کے لیے کریں گے۔ تھرماکول کا استعمال نہیں کریں گے۔ پلاسٹک کا استعمال نہیں کریں گے۔ جھنڈیاں استعمال کریں گے۔ رنگولی استعمال کریں گے۔ کیمیائی رنگ کا استعمال نہیں کریں گے۔ تو گھر کی آرائش کے لیے ہم تھرماکول، پلاسٹک اور کیمیائی رنگ کا استعمال زیادہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ بتاؤ تو بھلا، تہوار تقریب۔ ہم تہوار تقریب کیوں مناتے ہیں؟ ہمارے تہوار تقاریب کن چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہم خاندان میں کئی تہوار مناتے ہیں۔ خاندان کے علاوہ ہمارے ملک کے مختلف علاقوں میں الگ الگ تہوار منائے جاتے ہیں۔ زراعت ہمارے ملک کا ایک اہم پیشہ ہے۔ ہمارے اکثر تہوار زراعت اور ماحول سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہولی موسم بہار کے استقبال کا تہوار ہے۔ مہاراشٹر میں بوائی کے بعد بیلوں کا پولا منایا جاتا ہے۔ پنجاب میں فصلوں کی کٹائی کے موقع پر بیساکھی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ تامل ناڈو میں پونگل اور کیرالہ میں اونم کے تہوار فصل کی کٹائی کے موقع پر منائے جاتے ہیں۔
दशहरा, दिवाली, गुड़ी पाड़वा ये त्योहार खेतों की फसल हाथ आने के बाद मनाए जाते हैं। ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, क्रिसमस, बौद्ध पूर्णिमा अहम त्योहार हैं। त्योहार कोई भी हो, सभी भारतीय उनमें खुशी खुशी हिस्सा लेते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं। यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया हमारे कौमी त्योहार हैं, सब शहरी उन्हें मनाते हैं। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, इसीलिए इसे यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। भारतीय आयन 26 जनवरी सन 1950 से नाफिज किया गया, इसलिए इसे यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है। त्योहारों के सबब लोग एक जगह जमा होते हैं, उनमें इत्तेहाद का जज्बा बढ़ता है। बरादरान वतन के पास त्योहारों में नाच गाना, रंगोली, खेल और मुकाबले होते हैं। इन सब से हमें खुशी हासिल होती है। त्योहार तकरीब को मनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि इससे हमारे माहौल को नुकसान न पहुंचे। तेज आवाज में गाने बजाने से बूढ़ों और बच्चों को तकलीफ होती है। तेज आवाज के सबब आवाज की आलूदगी होती है। क्या तुम्हें मालूम है, महाराष्ट्र में कई आदिवासी जमातें हैं। जिला थाना में वारली नामी आदिवासी जमात है। ज्येष्ठ महीने में बारिश की इब्तिदा में ये लोग कौली भाजी, नर्म भाजी नामी एक खानदानी त्योहार मनाते हैं। कौली जंगली नबातात की एक किस्म है जिसे सब्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बारिश शुरू होने के बाद ये नबातात उगती है। खानदान के लोग आसपास के इलाकों से ताजा नर्म कौली जमा करके लाते हैं। सब्जी पकाकर खानदान के सब लोग मिलकर खाते हैं। क्या तुम्हें मालूम है, मकर संक्रांति सर्दियों में मनाया जाता है। इस दिन दोस्त और रिश्तेदार एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं। तिल सर्दियों में पैदा होने वाली एक फसल है। सर्दी के मौसम में जिस्म की गर्मी कायम रखने के लिए तिल खाना मुफीद है। हमने क्या सीखा? खानदान में हमें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। छोटा खानदान, बड़ा खानदान और तौसी खानदान, ये खानदान की किस्में हैं। कई नस्लों का शजराए नसब तैयार किया जा सकता है। घर के सभी छोटे बड़े काम अहम होते हैं। अपना घर और उसके आसपास का इलाका साफ सुथरा रखना चाहिए। हमारे अक्सर त्योहार ज़िराअत और माहौल से ताल्लुक़ रखते हैं। यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया ये हमारे कौमी त्योहार हैं। त्योहार तकरीब से लोगों में इत्तेहाद का जज्बा बढ़ता है। त्योहार तकरीब में हम लोगों से मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के सहारे और हिम्मत का एहसास पैदा होता है।